بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دنیا کا ایک نظام ہے اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جس چیز پر محنت کی جاتی ہے وہ چیز بنتی، سنورتی اور نکھرتی۔ آدمی زمین پر محنت کرتا ہے تو ایک باغ وجود میں آ جاتا ہے، اور بنا بنایا باغ ہو اور اس پر محنت کرنی، توجہ دینی چھوڑ دی جائے تو پھر وہ جھاڑ جھنکاڑ ہو جاتا ہے، جنگل نما ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ویران، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس دنیا میں بغیر سبب کے جو کرنا چاہیں کر سکتے۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کو ہدایت دے دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ حضور نے فرمایا کہ بندوں کے قلوب، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، اللہ پاک جس طرف چاہتے ہیں اس طرف اسے پھیر دیتے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سارا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز پر اللہ رب العالمین کو قدرت حاصل ہے۔ ہدایت اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں۔ سبب کے درجے میں محنت کرنا انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنی امت کی طرف منتقل کی، اور امت میں اولین مخاطب علماء کرام علیہم السلام، علماء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نبیوں کو دی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، بندوں کو راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ کام کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ ذمہ داری اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد فرمایا۔ امت کا ہر شخص ذمہ دار، عامی ہو یا خاص ہو، ہر شخص ذمہ دار ہے، لیکن حضور کے اس پیغام کے اولین مخاطب علماء کرام علیہم السلام، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیات ذکر فرمائی ہیں ان میں بہت پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے اس وقت مانگی تھی جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے کہ اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا تیرے حکم کی تعمیل میں، اب اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج، اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے، دعا کی تھی۔ علماء نے لکھا ہے انبیاء کرام علیہم السلام نے بہت ساری دعائیں کی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر بھی فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے پروردگار تیری نافرمانی یا ہماری اپنی کوتاہی سے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا، اور پھر اپنا عجز پیش کیا،
اپنی بے کسی بے مائگی ذکر کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمیں نہیں بخشا، ہم پر رحم نہیں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ ٹوٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس وقت مانگی تھی جب جنت میں تھے، اللہ کا حکم تھا سب کچھ کرنا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر گئے تو تم ظلم کرنے والے لوگوں میں، اپنے آپ پر اپنا نقصان کرنے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کا پھل، اس درخت سے پیدا ہونے والی چیز کو کھا لیا، اللہ رب العالمین کی حکم کی نافرمانی ہوئی، کوتاہی ہوئی، جنت کا لباس جسم سے اتر گیا، پتوں سے اپنے جسم کو چھپانا پڑا، اللہ پاک نے جنت سے نکالا اور آسمان سے اتارا، زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ایسی ندامت تھی اس کوتاہی کی وجہ سے کہ 40 سال تک آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اگر ان کے آنسو ترازو کے ایک پلڑے میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے ترازو دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا پلڑا جھک جائے گا۔ 40 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ آدمی روتا ہے، منٹ 2 منٹ روتا ہے، چند قطرے آنسو کے نکلتے ہیں، لوگ تسلی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بات آئی گئی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا۔ جنت کے بارے میں حضور نے فرمایا ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر جنت کی حقیقی نعمتوں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ جنت حضرت آدم نے دیکھی تھی، اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہے تھے، اس جنت سے ان کو نکالا گیا، تو ایسا احساس ندامت تھا کہ 40 سال تک نظر اٹھا کر کے آسمان کو نہیں دیکھا تھا، اور اتنا روئے تھے کہ ان کے آنسوؤں کی برابری دنیا بھر کے آنسو مل کر کے نہیں کر سکتے۔ اس پر پھر یہ دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیرا کچھ نہیں بگڑا، تیری جنت سلامت ہے، تو سلامت ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنت سے نکالے گئے، آسمان سے اتارے گئے، زمین پر بھیج دیے گئے، اگر آپ نہ بخشیں گے، آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم تو خسارہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم کی دعا تھی اور اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ نے سنے کہ ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ ان کی وجہ سے مصر چھوڑ کر کے نکل گئے تھے، کنعان کی طرف چلے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ واپس مصر جاؤ اور جا کر کے فرعون کے دربار میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ زبان میں ایسا تفسیری کتابوں میں آتا ہے ہلکی سی لکنت تھی، اور
نادانستہ طور پر ان کے ہاتھ سے، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے مصر جاتے ہوئے جھجک رہے تھے، اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت مانگی، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت موسیٰ کی دعا پر ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا، اور یہ دونوں جا کر کے فرعون کے دربار میں، اللہ کا حکم تھا اذهبا، اب تم دونوں جاؤ، فقولا له قولا لینا، اور جا کر کے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرو گے ہو سکتا ہے نصیحت قبول کر لے یا اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور پھر وہ رائے ہدایت پر آ جائے۔ فرعون سے بڑا پاپی اور گنہگار کون ہوگا؟ اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں کسی عالم نے جا کر کے سختی سے بات کی، حالات رہے ہوں گے، سختی سے بات کی، تو ہارون رشید بھی اپنے وقت کا دین کا علم رکھنے والا ایک ماہر شخص تھا، تو اس نے کہا کہ میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مقام و مرتبہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو فرمایا تھا فقولا له قولا لینا، جا کر کے نرمی سے بات کرنا، آپ اتنی سختی سے بات کر رہے ہو تو آپ موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کر کے نہیں ہیں، اور میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں، کیا آپ اتنی سختی سے بات کر رہے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نرمی سے بات کرنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے فرمایا نرمی سے بات کرو گے ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لیں، قبول کر لیں، بات مان لیں یا اللہ سے ڈر جائیں۔ اب جب دربار میں جانا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرہ پڑ گئی ہے اس کو کھول دے، کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، کئی امتحانات سے گزرے تھے، ہجرت کی تھی، اور بیٹے کی ماں بیٹے کو، بیوی بچے کو لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے تھے، بعد میں بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا، بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھوں سے انجام دی، بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ان سارے حالات سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے انعام مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اس لیے کہ جن حالات سے گزرے تھے وہ حالات ایسے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قد صدقت الرؤیا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور جو عمل تم نے کیا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، وہ تم نے کامیاب کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے پھر مانگا، تو مانگا بھی وہ جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، ظاہر بات ہے اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لیکن اللہ چاہے تو بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا ہمسر نہیں بنایا۔ اللہ کے خزانے میں بھی تنے تنہا آپ تھے، اور ان کو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں مکہ تو بس گیا، زمزم کا وجود ہو گیا، تیرے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اب اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتہ، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے، تصوف و سلوک سے لوگوں کی اصلاح کرے، تعلیم و کتاب و حکمت کرے، ایسے کو بھیج۔
اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانیوں کے بعد یہ دعا قبول فرما لی، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی، اور وہ ذمہ داری آپ سے منتقل ہو کر کے پھر علماء کو، اور علماء کے بعد عام مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ہدایت اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے، لیکن ہمیں ہدایت والا کام کرنا پڑے گا، دعوت و تبلیغ کی راہ اختیار کرنی پڑے گی، سمجھانا، کوشش کرنا، یہ عمل ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ فیصلہ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں، اسی لیے ہر نماز میں، ہر رکعت میں حکم دیا گیا کہ اللہ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، دعا ہے پوری کہ پہلے اللہ کی حمد اور تعریف۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہترین دعا اللہ کی حمد ہے، بہترین دعا۔ آدمی کچھ نہ مانگے، صرف تعریف کرتا رہے، یہ بہترین دعا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا آغاز اسی سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار، تمام تعریفیں اسی کے لیے، اس کی خوبیاں، اس کی صفات ذکر کی، الرحمن الرحیم، دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر جگہ مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا اللہ ہے۔ اس کی قدرت کا تذکرہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا تنے تنہا مالک تو ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ پھر اپنی بندگی کا اظہار، اپنی وفاداری، اپنی غلامی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہی اور بھی کا فرق تو آپ سمجھتے ہوگے۔ ایجاب و قبول کے ذریعے جو عورت نکاح میں آتی ہے، جو مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کرتا ہے، دونوں ایجاب و قبول کے ذریعے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں صرف تیرا ہوں۔ وہ عورت کہتی میں صرف تمہاری ہوں، میں تیرا ہی ہوں، اور بیوی کہتی ہے میں تمہاری ہی ہوں۔ ہی جو ہے یہ توحید ہے، اور بھی جو ہے یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ جائز طریقے سے نکاح میں آنے والی بیوی کہتی ہے میں تیری ہی ہوں، اور بازاری عورت ہر آنے والے کو کہتی ہے کہ میں تیری بھی ہوں۔ آپ ہی اور بھی کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی، اپنی وفاداری، اپنی غلامی پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اتنے یہ تمہید تھی، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کیا؟ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ صراط مستقیم ہے۔ وہ راہ، وہ راستہ ہمیں مت بتانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہوں کا راستہ ہے وہ راستہ نہیں۔ ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت اس کے قبضے میں ہے، مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، چلنا پھرنا جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہدایت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے حضور کی پرورش کی، جنہوں نے حضور کی حمایت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیا، تنے تنہا مکے کے تمام سرداروں سے اور شر پسندوں سے جو سینہ سپر رہ کر کے مقابلہ کرتے رہے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ دیں، کلمۃ احاجک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے جھگڑوں گا میں۔
اللہ سے بحث کروں گا، جھگڑوں گا تمہاری نجات کے لیے، آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیں۔ ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ابو طالب اگر تم نے کلمہ پڑھ دیا مکے کی بوڑھی عورتیں تانا دیں گی کہ موت کے ڈر سے اس نے جہنم کے عذاب سے ڈر کر کے اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا۔ ابو طالب کے آخری کلمات تھے اموت علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر مرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے کہ جو میرا سب سے بڑا مددگار تھا سبب کے درجے میں، آج وہ ایمان سے محروم ہو کر کے دنیا سے گیا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حضور بہت دل گرفتہ تھے، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ تو ہدایت تو اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں، لیکن کرنا، جدوجہد کرنا، مانگنا ہماری ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر ڈالی، عام مسلمانوں کے کاندھوں پر ڈالی۔ قیامت تک ہمیں یہ محنت کرنی ہے، یہ جدوجہد کرنی ہے۔ اسی جدوجہد کے لیے مدارس قائم ہوتے ہیں، اور مدارس کی برکت ہے جن علاقوں میں مدرسہ ہوتا ہے وہاں اسلام اور ایمان باقی رہتا ہے۔ مسلمانوں کے وجود سے اسلام باقی نہیں رہتا۔ ماں باپ مسلمان تھے، اب ان کے بچوں کے پڑھنے پڑھانے کے لیے مکتب نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، ان کی اولادیں ایمانی اعتبار سے کمزور ہو گئی اور اس کے بعد ان کی اولادیں ایمان پر نہیں رہی۔ تبلیغی جماعت کے لوگ دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں اور جا کر کے جب وہ آ کر کے اپنی کارگزاری سناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ عربوں کی اولاد ہے، ان کے باپ دادا مسلمان تھے لیکن اولاد کے لیے وہاں مدرسے اور مکتب نہیں تھے تو پھر اولاد مسلمان نہیں رہتی۔ مدرسوں کا وجود علاقے کے لیے ایمان کی بقا کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ لاس اینجلس کے اندر مولانا ارشد مدنی گئے اور جاتے رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آج جو نسل ہے مسلمانوں کی اسلام پر نہیں ہے، عربوں کی نسل ہے، ان کے دادا پردادا آئے تھے، آج ان کی اولاد مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ مدرسے نہیں تھے، مکتب نہیں تھے، کبھی انہوں نے اللہ اس کے رسول کا نام نہیں سنا، سیکھا نہیں، کبھی ان کے کان میں آواز نہیں پڑی۔ بنیادی کام ہے، بنیادی، بچے کی گھٹی میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ مکاتب اور مدارس کا یہ بنیادی کام ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت سے جانے والے لوگ گفتگو کرتے ہیں، 3 دن قیام کیے، ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن دوسری مسجد میں، تیسرے دن تیسری مسجد میں، صرف کیس جملوں سے جو اثر ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ مسلسل محنت ضروری ہے، اور مدارس دینیہ سے ہی دین کے تمام شعبے زندہ ہوتے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی مدرسے کا ایک حصہ ہے، اور دعوت و تبلیغ کی محنت بھی مدرسوں سے وجود میں آئی ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء کرام ہیں۔ مدارس کا قیام وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جہاں کے لوگوں کو، جس علاقے کے لوگوں کو اسلام پر باقی رکھنا ہو وہاں مدرسہ قائم کرنا چاہیے۔ انگریزوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ہندوستان سے اسلام کو مٹا دینا ہے، ہمارے علماء نے محسوس کیا، ایک انار کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ایک استاذ، ایک طالب علم نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا، کوئی سوچنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک استاذ، ایک طالب علم کے ذریعے سے جو آج انار کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کی شکل اختیار کرے گا اور پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے۔
یہیں کے نکلے ہوئے پڑھ کر کے فارغ ہوئے لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کو بستر گول کرنے پر مجبور کر دیا. مدارس کا وجود ایمان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے. مدرسے رہیں گے تو دین کے تمام شعبے رہیں گے، مدرسے نہیں رہیں گے تمام شعبے آہستہ 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 ختم ہو جائے. دعوت و تبلیغ کی محنت کے عنوان سے ہمارے شہر میں 9-10 مارچ کو اجتماع ہو رہا ہے. یہ 2 روزہ اجتماع ہے. ظاہر بات ہے برسوں میں 2 روز کا پروگرام بنتا ہے، اور 2 دن کی محنت سے جو کوشش کی جاتی ہے کہ عام لوگ جو جن کا مسجدوں سے تعلق نہیں، کتنے تو ایسے ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کو جو ہے مسجد میں لایا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں آتے. کتنے مرد ایسے ہوتے ہیں زندگی میں خود سے کبھی مسجد نہیں آتے، مر جاتے تو لوگ ان کو نماز جنازہ کے لیے لے کر کے آتے. کتنی عورتیں ایسی ہوتی جو زندگی میں کبھی پردہ نہیں کرتی، مر جاتی ہیں تو ان کو پردہ کرایا جاتا. دیکھا ہوگا قبر میں جب میت اتارتے ہیں تو اوپر سے پردہ لگا دیتے. بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے عورت کے لیے پردہ ہے، اور اس کے انتقال کے بعد ایسا پردہ کراتے کہ آسمان بھی نہ دیکھ پائے. جن کا مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری ہے کماؤ، عیش کرو، اپنے اپنے بچوں کو عیش کراؤ، بس. عمومی فضا بنانے کے لیے اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے. 2 روزہ اجتماع ہے، پورے ضلع کا اجتماع ہے، اور مالیگاؤں کے لوگوں کو یہ ذمہ داری ملی ہے. ہمارے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہر کار خیر میں ہمارا شہر ہمیشہ آگے رہا ہے. پچھلے دنوں جب اجتماعات ہوئے اس وقت جو تیاری کی گئی تھی اس سے زیادہ تیاری اس مرتبہ ہے. اس وقت جو پنڈال بنتا تھا اس سے 1.25 گنا 1.5 گنا بڑا پنڈال بنایا گیا ہے. اس وقت ماضی میں جو تیاری ہوئی اس سے زیادہ تیاری کی جا رہی ہے. وقت قریب ہے، تیاری آخری مراحل میں ہے. کام کے لیے ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے. وقت فارغ کر کے دن یا رات کے اوقات میں جا کر کے کام کرنا اور وہاں کے سارے انتظامات کرنا. مالیگاؤں کے لوگوں کو الحمدللہ اللہ نے یہ حوصلہ اور ہمت دی ہے. ہم مزدوروں سے کام نہیں کراتے. دوسرے علاقے کے لوگ مزدوروں کو ٹھیکہ دے دیتے کہ بھائی تم یہ پنڈال بنا کے دے دو، یہ کر کے دے دو، جو پیسہ ہوگا لے لو. مالیگاؤں کے لوگ خود اپنے ہاتھ سے سب کچھ کرتے، کسی سے مزدوری نہیں کرواتے. لوگ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت دیتے اور اجتماع کی تیاری کرتے ہیں. اور الحمدللہ اجتماع کے عنوان سے جو لوگ مالیگاؤں آتے ہیں، مالیگاؤں آنے کے بعد یہاں کے انتظامات، یہاں کی مہمان نوازی، یہاں کی خدمت دیکھ کر کے اس کا تذکرہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. مالیگاؤں کے لوگوں کو اللہ نے یہ ہمت دی، حوصلہ دیا. نوجوانوں سے گزارش ہے دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، جب آپ فارغ ہو وہاں پہنچ جائیں. جو کام آپ کر سکتے ہو کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے. حضرت علی سے حضور نے فرمایا تھا کہ علی تیری ذات سے کسی کو اللہ ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے پوری دنیا سے زیادہ قیمتی. ایک آدمی کو اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے، یہ دنیا و مافیا سے زیادہ بہتر ہے. اجتماعات سے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، اجتماعات سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں، اور اجتماعات لوگوں کے لیے ہدایت کا، راہ راست پر آنے کا، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر کے توبہ و استغفار کے بعد نیکی کی راہ پہ چلنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. ایک ماحول ہوتا ہے اور اس کے اثرات دلوں پر مرتب ہوتے ہیں. 9-10 مارچ کو اجتماع ہے. آج سے ہم اگر اس کی محنت شروع کریں گے، اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم خود بھی پہنچیں گے، ہمارے گھر کا ہر فرد پہنچے گا، ہمارے دوست احباب کو ہم لے جانے کی کوشش کریں گے، ہمارے مزدور جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ہم ان کی تنخواہ بدھ کے دن ان کی تنخواہ بدھ کے دن دے کر کے ان کو فارغ کر دیں گے. اور جمعرات اور جمعہ 2 دن اپنا کاروبار بند کر کے مزدوروں کو وہاں پہنچنے کی تلقین کریں. کاروبار تو ہمارا بند ہوتا ہے نا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو کاروبار چالو رہتا ہے. خبر آئی سوئچ گر جاتی،
ایسا ہی ہوتا ہے نا. کارخانے میں خبر آئی کہ ابا گئے، انا للہ، سوئچ گر جاتی، کارخانہ بند کرتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے اور حضور کی محنت پر اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیت قربان کرنے کے لیے اگر یہ راستہ 2 دن کے لیے ہم کاروبار بند کریں گے، جمعہ کو ایسے بھی کاروبار بند رہتا ہے، تو ہمارا کیا بگڑ جائے؟ حضور کی دعا ملے گی. حضور نے فرمایا اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا کرنا، حضرت میرے لیے دعا کرنا. لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، عام مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حضور نے دعا دی ہے، اے اللہ اس شخص کی مدد فرما جو میرے لائے ہوئے دین کی مدد کرے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اس شخص کی مدد فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے. اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے حضور کی بد دعا ہے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے، اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے، بے مایا قسم پرسی میں مبتلا کر دے جو میرے لائے ہوئے دین کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت و سرخروئی کے خواہاں ہیں، تو اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہیے. وہ دین جو ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، اس دین کی مدد کریں. 2 دن اپنا کاروبار بند رکھیں. اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. آنے والے مہمانوں کو آپ پانی پلا سکتے ہو، پانی پلائیں. آنے والے لوگوں کو آپ راستہ بتا سکتے ہو، راستہ بتائیں. آنے والے لوگوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہو، کھانا کھلائیں. آنے والوں کے لیے سائے کا انتظام کر سکتے ہو، سائے کا انتظام کریں. آپ جو کر سکتے ہو، آپ کے بس میں جو ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے. ہمارے ذریعے سے، ہماری محنتوں سے، تھوڑا سا قربانی دینے سے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. 9-10 مارچ کا اجتماع اور مالیگاؤں والوں کی محنتوں سے ایسا کامیاب ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں اور قرب و جوار میں اتنا زبردست اجتماع نہ ہو. ایسی ایک مثال قائم ہونی چاہیے. اس کے لیے سب سے گزارش ہے، ابھی یہاں سے جمعرات جمعہ کو اجتماع رہے گا، تو ابھی جو کام باقی ہیں نوجوانوں سے گزارش ہے 1-2 گھنٹہ فارغ کر کے جائیں. ذمہ داروں سے پوچھیں کیا کام ہے، آپ ہمیں بتائیں کیا کام ہے، آپ کام کریں. دینے والے بہت ہیں، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو دیا ہے اور لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ہم اپنا جا کر کے اپنی صلاحیت، اپنا وقت دے. اجتماع پوری طرح تیاری کے ساتھ ہو، کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اس بات کی دعوت کے لیے آج آپ سے یہ گزارش ہے کہ اجتماع کی تیاری کے لیے اپنا وقت دیں. 2 دن اپنا کاروبار بند رکھیں. ایسے بھی کاروبار بند رہتا ہے. ایک میں نے مثال دی، ایسی 10 مثال دی جا سکتی. 2 دن ہم خود بھی فارغ ہو کر کے پہنچیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لے کر کے جائیں، اور لوگوں کو بھی، دوست و احباب کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، اپنے مزدوروں کو بھی، سب کو وہاں پہنچنے کی تلقین کرے. نہ معلوم کس کی بات دل پر اثر کر جائے. آنے والے جو احباب ہوتے ہیں، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں، کسی نے کہا نا کہ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے بات نکلتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا، لیکن بات ہوتی ہے، ایک جملہ لگ جاتا ہے دل پر، آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جاتا اور آدمی فوراً فیصلہ کر لیتا اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. معمولی بات نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہونے والا اجتماع 100% کامیاب.
اللہ تعالیٰ اسے پورے علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دے. اللہ نے ہمیں دیا ہے، جوانی دی ہے، صلاحیت دی ہے، وقت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے. اللہ کے دین کے لیے ہماری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کام آ جائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں.